अस्सलाम वालेकुम सामीन। वबाले हुस्न मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे अब्बू चौधरी हशमत अली ओकाड़ा के देहात के एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे। अल्लाह ने नेक और फरमाबरदार औलाद से नवाजा था, जिनमें सबसे बड़े ज़ीशान भाई और फिर मैं यानी ज़ैनब थे। बाकी बहन भाई छोटे थे। हमारे घराने पर अल्लाह का ख़ास फजल ये भी था कि हमें अल्लाह ने ना सिर्फ दौलत दी थी बल्कि दर्द दिल भी दिया था कि हम गरीबों की मदद करना फ़र्ज समझते। मेरी दादी जान का हुक्म था कि कभी भी किसी मांगने वाले को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस न भेजें। उन दिनों में बीए के इम्तहानात की तैयारी कर रही थी। हवेली के खुले सरसब्ज बाग में बैठी थी जब बाहर एक लड़की भीख मांगने की आवाज़ लगाती अंदर आई। आकर मुझसे अल्लाह के नाम पर आटा या सालन मांगने लगी। हमारे गांव के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ ही मांगने आते थे, ना कि शहरों की तरह पैसा मांग मांग कर अरबपति भिखारी बन जाए। खैर, वो लड़की बहुत कमसिन और हसीन थी। ना चाहते हुए भी मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गई। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, जिसे देखकर मैं भी मशहूर हो गई। उसके प्याले में आटा डालकर थोड़ा शर्मिंदा भी हुई कि इतनी नाजुक कमसिन भिखारन को बस इतनी कम खैरात दे रही हूँ। जाने किस मजबूरी में बेचारी घर से निकली हो। तभी मैंने उससे भीख मांगने की वजह पूछी तो बोली, मैं भिखारन नहीं हूँ बीबी जी, बल्कि मेरे अब्बा सख्त बीमार हैं। वही हमारे घर के वाहिद कफील भी थे। छोटे मोटे काम करके घर चलाते थे, अब बिस्तर से लग गए हैं। दूसरा कोई कमाने वाला नहीं, ये बताते उदास हो गई। उसने अपना नाम निशा बताया था। अच्छा निशा, तो क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगी? मांगने से अच्छा है हाथ से कमा कर खाओ। मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा तो वो बहुत पुरसोच अंदाज में कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं कल अम्मी से बात करके बताऊंगी। मैंने एक शॉपर में मजीद आटा डालकर उसके हाथ थमा दिया। मुझे यकीन था कि अब वो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि मांगने वालों को काम करने का कहो तो भला कब दोबारा आते हैं। मगर हैरत मुझे तब हुई जब अगले ही दिन वो मेरे पास आई और बोली कि उसे काम करने की इजाज़त इस शर्त पर मिली है, अगर हम लोग उसके अब्बा का शहर के किसी अच्छे अस्पताल से इलाज करवा दें, भले उसे तनख्वाह न दे। मैंने इसका जिक्र शाम को अपने से 1 साल बड़े MBBS करते ज़ीशान से किया। वो भी बहुत नरम दिल और गांव के गरीबों का एहसास करता था। अगले ही दिन वो मेरे साथ निशा के घर आ गया। गुर्बत में डूबा ये घर, जिसके दरो दीवार भी ना थे, बस झाड़ियाँ सी उगा कर दीवार की शक्ल दे दी गई थी। पर्दे डालकर कमरे की शक्ल वो लोग झुग्गी बना कर रहते थे। हमें उनकी हालत देखकर बहुत तरस आया। निशा की माँ बहुत सादा और नेक औरत थी। उसने ज़बरदस्ती हमें चाय पिलवाई और मिन्नत समाजत करने लगी कि हम उसके खावंद का अच्छे से इलाज करवा दें। उसका शोहर गांव से शहर की मंडियों में जाने वाली सब्जी की बोरियां कमर पर लाद कर ट्रकों पर रखा करता था। कुछ ना कुछ रोज़ कमा हिलाता, जिससे घर चल रहा था। निशा की माँ की दर्द भरी दास्तान सुनकर ज़ीशान ने उसी वक्त निशा के बाप को चेक किया। उसे फौरी तौर पर शहर के अस्पताल दाखिल करवाने का फैसला किया कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी वो कोई हतमी राय नहीं दे सकेगा। यूं निशा अब रोज़ाना हमारे यहाँ हवेली काम करने आने लगी। मेरे साथ साथ अम्मी और दादी भी उसका बहुत ख्याल रखती। वो थी इतनी खूबसूरत, कमसिन और बहुत अच्छे दिल वाली लड़की। अब्बा जी को भी जब उसके वालिद के मर्ज का पता चला तो उन्होंने शहर के बहुत महंगे अस्पताल में उसके इलाज का तमाम खर्चा उठा लिया। शौकत खानम में उसके बाप के टेस्ट हुए तो मालूम हुआ कैंसर नाकाबिले इलाज स्टेज पर था। यूं अस्पताल वालों ने जवाब देकर घर भेज दिया। निशा ही अब उस घर की वाहिद कफील थी। खूबसूरत, कम गो और धीमे मिजाज की निशा बिला चूंचरा हर किसी का हर तरह का काम कर देती। कम गो तो वो थी ही, मगर आजकल कुछ खोई खोई रहती थी, जिसकी वजह मुझे ज़ीशान से पता चली। ज़ीशान के कॉलेज से छुट्टी थी, वो गांव आया हुआ था। शाम उसने मुझे अपने पास बुलाया और बताने लगा कि निशा को समझाओ
آج میں نے اسے اپنے علاقے کے ایک چودھری کے اوباش بیٹے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ لڑکا نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ ہر طرح کے غلط کام میں بھی ملوث ہے۔ نشا غریب ہے، نا سمجھ ہے، کہیں اس کے دکھائے کسی سہانے سپنے کے پیچھے چل کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے۔ ذیشان کے ذریعے نشا کے بارے میں جب پتا چلا تو اگلے دن سے میں اس پر زیادہ غور کرنے لگی۔ اس کی بدلی کیفیت میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہی تھی۔ اس کے کھوئے رہنے کی وجہ پوچھی تو رو کر حال دل بتانے لگی کہ چودھری امجد علی نے اسے بہت سنہرے خواب دکھائے ہیں، اپنی محبت کا یقین بھی دلایا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جان کر مجھے رنج ہوا کہ لڑکی بہت آگے جا چکی ہے، پھر بھی اسے چودھری امجد کی اصلیت اور شادی شدہ ہونے کا بتایا۔ کہنے لگی، میں اپنے دل پر کیسے پہرا بٹھاؤں، مگر آپ کی عزت میں اپنے ماں باپ کی طرح کرتی ہوں، سو اب آپ کے اور بڑے بھائی کے کہنے پر میں اس سے دور رہوں گی۔ مگر شاید محبت اندھی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی ہمارے سمجھانے پر کچھ دن تو چودھری امجد سے دور رہی، مگر دوری کی تڑپ کے ہاتھوں ایک شام مجبور ہو گئی۔ ایک دن جب وہ کام پر نہ آئی تو اگلے روز اس کی ماں آ گئی اور بولی کہ نشا کو آپ نے اپنے گھر روک لیا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی، آپ بی بی جی اسے اپنے گھر مت روکا کریں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ہم نے کبھی اسے اپنے گھر نہیں روکا، کل وہ یہاں سے حسب معمول کام کر کے چلی گئی تھی، کیا وہ گھر نہیں پہنچی؟ ہاں، وہ کل سے گھر نہیں آئی، اس کی ماں نے بتایا۔ وہ پریشان حال لوٹ گئی اور میں بھی پریشان ہو گئی۔ نشا خدا جانے کہاں چلی گئی، اپنی ماں سے جھوٹ بولا کہ ہمارے گھر رکے گی۔ یہ حیرت سے زیادہ فکر مندی کا معاملہ تھا۔ میرا دھیان فوراً چودھری امجد کی طرف گیا۔ ضرور اسی نے ورغلایا ہوگا، اور کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اس سے مروب بھی تھی، یقیناً پیار کے جھانسے نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ نشا کی ماں کی منت سماجت پر میں نے ذیشان کو مجبور کیا کہ وہ امجد سے بات کرے، اس بیچاری لڑکی کی زندگی برباد نہ کرے۔ اگلے دن ذیشان نے امجد سے بات کی، اسے سمجھایا تو اس نے نشا کو اس کے گھر بھیج دیا۔ لڑکی واپس گھر پہنچ گئی، ان غریبوں کی عزت بچ گئی۔ نشا کی ماں میرے بھائی کا شکریہ ادا کرنے آئی، وہ ہمیں دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ انہی دنوں میرے بھائی کا کالج کھل گیا اور وہ لاہور چلا گیا۔ نشا ہمارے گھر آئی تو میں نے اس کو سمجھایا کہ وہ امجد کے خیال سے توبہ کر لے اور بھول جائے کہ امجد نے اس کو چاہا۔ امجد جیسے امیر لوگ ہمیشہ کسی کی عزت لوٹنے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی امجد سے نہ ملے گی اور نہ ہی اس کی باتوں میں آئے گی۔ ہمارے گھر سے جو تنخواہ اسے ملتی تھی اسی پر ان لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ گرچہ میں بار بار نشا کو سمجھاتی تھی مگر وہ عجب گو مگو کی کیفیت سے دو چار تھی۔ شاید اس کی آنکھوں نے جو سنہرے خواب دیکھ لیے تھے وہ انہیں بھول نہیں پا رہی تھی، یا ان کو بھول جانا نشا کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ ایک روز وہ بے حد پریشان دکھائی دی۔ میں نے کہا، تم نے مجھے دوست بنایا ہے تو مجھ پر اعتبار کرو، مجھے اپنی پریشانی کا بتاؤ۔ تب اس نے لب کھولے کہ امجد اس سے شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ میں آپ سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی، آپ کی میرے دل میں بہت عزت ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی اور ان کو بتائے بغیر اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ امجد کے ماں باپ یہ شادی ہونے نہیں دیں گے، وہ میرے والدین سے کبھی رشتہ نہیں مانگیں گے، اسی لیے امجد مجبور ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ شہر چلو، ہم وہاں شادی کر لیں گے۔ نشا کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ گئی اس کا مرض بھی باپ کی طرح لا علاج ہے، یہ ضرور کچھ کر گزرے گی، ایسا کچھ کہ اس کا بستر مرگ پر پڑا باپ اور اس کی ماں زندگی بھر اسے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ میں نے ارادہ کیا کہ کسی طرح اس کی ماں کو حالات سے آگاہ کروں گی اور نشا کے ہماری طرف آنے پر بھی پابندی لگوا دوں گی، لیکن یہ نوبت نہ آئی۔ جس روز میں نے نشا کو اپنے یہاں کام کرنے سے منع کرنا تھا اس روز کے بعد سے نشا خود ہی ہمارے ہاں نہ آئی۔ کچھ دن بعد اس کی ماں ہمارے گھر روتی پیٹتی آئی کہ نشا گم گئی ہے، اسے ڈھونڈو۔ ذیشان بھی ان دنوں چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ اس کی ماں سے بولا کہ اب تم کو صبر کرنا ہوگا کیونکہ امجد اسے لے گیا ہے، ہم اسے دوبارہ مذاکرات کر کے نہیں لا سکتے کیونکہ تمہاری لڑکی کی مرضی بھی اس امر میں شامل ہے۔ وہ بیچاری دہائیاں دیتی چلی گئی۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ہی نشا کا باپ بھی کینسر سے لڑتا لڑتا اس دنیا سے چلا گیا۔
شوہر کے مرنے کے بعد نشا کی ماں اپنے بچوں کو لے کر کسی اور گاؤں چلی گئی. پھر اس کے کنبے کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہ ہو سکا. بہت عرصے بعد امجد کے گھر کی ایک ملازمہ ہمارے یہاں ملازمت کرنے لگی. اسی نے باتوں باتوں میں دادی کو بتایا کہ امجد نے ایک خانہ بدوشوں کی لڑکی کو جھانسا دیا. کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر ایک عیاش دوست کے حوالے کر کے واپس آ گیا. اس عیاش پولیس والے نے بیچاری لڑکی کو کوٹھے والی کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اب وہ لڑکی بازار حسن کی زینت بن چکی ہے. کام والی اماں نے بتایا میری چونکہ خود جوان بیٹیاں ہیں، امجد کے یہ کرتوت جان کر میں نے تو ان کے گھر کی نوکری ہی چھوڑ دی. مجھے جب نشا کے حالات کا پتہ چلا تو میں نے کام والی اماں سے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی. میں سوچ رہی تھی اگر ممکن ہوا تو نشا کو ان حالات سے نکال لوں، جس پر کام والی نے مجھے بتایا کہ نشا اس راستے پہ بہت دور جا چکی ہے. اب وہ پہلے والی معصوم نشا نہیں رہی، بلکہ امجد کے یہاں ہونے والی محافل میں ناچنے گانے کے لیے بھی اسے ہی بلایا جاتا ہے. امجد کے کچھ خاص ملازموں نے ہی کام والی اماں کو بتایا تھا کہ نشا اس وقت شہر میں نہ صرف ایک کوٹھے پر دھندا کرتی ہے بلکہ فلموں میں ہیروئنوں کے ساتھ ایکسٹرا ڈانس کرنے والی لڑکی کے طور پہ بھی کام کرتی ہے. اتنی خوبصورت لڑکی کے ایسے دردناک انجام کا جان کر میرا دل واقعی خون کے آنسو رونے لگا. اس کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا. سوچتی ہوں خدا نے اسے اتنا حسن اس لیے تو نہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہی حسن کے وبال میں پھنس کر اپنی زندگی برباد کر لے.